نصیب والوں میں پھر حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیے کہ حاجت اصلیہ وہ سامان ہوتا ہے کہ جس کے بغیر انسان کا گزارا جو ہے وہ مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے. جس چیز کے بغیر انسان کا گزارا مشکل ہو وہ ہے حاجت اصلیہ. مثال کے طور پہ یہ کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے ہیں یہ حاجت اصلیہ میں ہیں کہ ان کے بغیر میرا گزارا مشکل ہے. لہذا میری موٹر سائیکل، میری سواری وہ میری حاجت اصلیہ میں ہے کہ اس کے بغیر میرا گزارا مشکل ہے. اسی طرح جس گھر میں میں رہ رہا ہوں یہ گھر میرا حاجت اصلیہ میں ہے، اس کے بغیر میرا گزارا مشکل ہے. لہذا اب آپ دیکھ لیں کہ اگر گھر میں ٹیلی ویژن ہے تو ٹیلی ویژن جو ہے حاجت اصلیہ سے زائد ہے کہ اس کے بغیر انسان کا گزارا مشکل نہیں ہے، انسان گزارا کر سکتا ہے. اسی طرح جو ہے اگر گھر میں ایک واشنگ مشین ہے اور ایک جو ہے ڈبہ پیک پڑی ہوئی ہے تو وہ جو ڈبہ پیک پڑی ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے. اسی طرح جو ہے اگر ایک سواری میرے پاس ہے اور ایک سواری جو ہے میں نے رینٹ پر دی ہوئی ہے یا جو ہے ایکسٹرا کھڑی ہوئی ہے تو وہ بھی حاجت اصلیہ سے زائد ہے. اسی طرح ایک گھر میں رہ رہا ہوں اور ایک گھر میں نے رینٹ پر دیا ہوا ہے تو وہ جو رینٹ پر دیا ہوا ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے. اسی طرح گھر میں اور دیگر سامان جو ہیں وہ ان کی ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا حاجت اصلیہ میں ہے اور کون سا سامان جو ہے حاجت اصلیہ سے زائد ہے. تو لہذا جو جتنا سامان حاجت اصلیہ سے زائد ہوگا ان پر زکوٰۃ تو نہیں بنے گی. یاد رکھیے کہ زکوٰۃ عموماً 5 چیزوں پر بنتی ہے جسے مال نامی کہا جاتا ہے. یہ انشاءاللہ ہم آگے بھی بیان کر دیں گے، لیکن یہاں فقط صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں: جانور، سونا، چاندی، مال تجارت اور روپیہ. تو جانوروں کا تو جو ہے اب وہ مطلب ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جانوروں کی میں شرط یہ ہے کہ وہ سال کا اکثر حصہ بار جنگلوں میں چرتا ہو اور مالک اسے اپنی جیب سے کچھ نہ کھلاتا ہو. اور جو ہے وہ جو ہے 40 بکریوں پر پھر ایک بکری جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہے. تو آج کل اتنے جانور اول تو کسی کے پاس ہوتے نہیں ہیں، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ سال کا اکثر حصہ باہر جنگلوں میں نہیں چرتا بلکہ جو ہے مالک ہی اسے اپنی جیب سے کھلاتا اور پلاتا ہے. تو لہذا اب جو ہے عموماً 4 چیزوں پر ہی زکوٰۃ ہوتی ہے، جسے اجناس بھی کہا جاتا ہے، مال نامی بھی کہا جاتا ہے، بڑھنے والا مال. اس میں پہلے سونا ہے، چاندی ہے اور اس کے بعد روپیہ ہے، مال تجارت ہے. تو لہذا جب جو چیزیں گھر کے اندر وہ زائد ہیں یعنی حاجت اصلیہ سے زائد ہیں تو دیکھا جائے گا کہ ان چاروں میں سے کوئی ہے. مثال کے طور پر ایک موٹر سائیکل ہے اور ایک موٹر سائیکل میرے پاس ایکسٹرا ہے، تو میں دیکھوں گا کہ کیا یہ موٹر سائیکل ان 4 میں سے یعنی سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے یا مال تجارت ہے. لہذا وہ موٹر سائیکل اگر میں نے مال تجارت یعنی تجارت کی نیت سے نہیں خریدا تو پھر اس پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طرح جو ہے پلاٹس، ایک گھر میں رہ رہا ہوں اور ایک پلاٹ جو ہے میرا وہ فلیٹ ہو گیا یا پلاٹس ہو گیا، وہ کرائے پر میں نے دیا ہوا ہے، وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے. اب دیکھا جائے گا کہ کیا وہ سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے یا مال تجارت ہے. اگر ان چاروں میں سے کوئی نہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. حاجت اصلیہ سے زائد سامان پر جب زکوٰۃ ہی نہیں تو پھر اس شرط کو ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ تو یاد رکھیے کہ اس شرط کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ جس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد سامان موجود ہے وہ زکوٰۃ تو نہیں دے گا، لیکن اگر اس کی مالیت یعنی اس زائد سامان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، اتنی مالیت کا یعنی اس کے پاس سامان ہے کہ جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ایسا شخص زکوٰۃ لے نہیں سکتا. یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہوگا وہ زکوٰۃ تو نہیں دے گا، لیکن اگر اتنا زائد سامان ہوگا کہ جو نصاب تک پہنچ جائے یعنی جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے، اتنا زائد ہے تو پھر وہ اب زکوٰۃ لے نہیں سکتا. اگر اسے کوئی زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی.